بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے. تو آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو مسئلہ فلسطین کے ساتھ ایک خصوصی انس تھا اور وہ بار بار اس کا اظہار کرتے رہے. تو سب سے پہلے آپ کی تحقیق کے مطابق انہوں نے کب اس مسئلے پر اظہار خیال کیا؟ دیکھیں، جو میں یہ سمجھتا ہوں اس سے بھی پہلے اگر ہم دیکھیں کہ جو تحریک آزادی ہے ہندوستان کی، اس کی جڑیں مسئلہ فلسطین کے اندر کسی نہ کسی طرح پیوست ہیں. کیونکہ تحریک خلافت جو ہے وہ پہلی ایک منظم تحریک ہے ہندوستانی مسلمانوں کی، جس کے اندر بعد میں گاندھی بھی شامل ہوئی اور گاندھی ان کے جلسوں میں جاتے تھے، اسٹیج پہ بیٹھتے تھے، تقریریں کرتے تھے. اور ان کا ایک بڑا واضح موقف تھا گاندھی کا کہ جو ہے وہ جس طرح انگریزوں کا انگلستان انگریزوں کا ہے، فرانس فرانسیسیوں کا ہے، اسی طرح فلسطین عربوں کا ہے. یہ گاندھی کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے. اور یہ جو نیشنلزم کی تحریک تھی، اس کے اندر تحریک خلافت کا بہت اہم رول ہے. تو اس کے بعد جب یہ نیشنلزم کی تحریک پاورفل ہوتی ہے 1930 کے اندر اور اس کے بعد، تو اس میں پھر جتنی بھی پالیٹکس ہے بالخصوص مسلمانوں کی، وہ اتنی تحریک خلافت کا اثر تھا کہ وہ اس کے زیر اثر پھر جو ہے وہ تحریک پاکستان کے اندر جو ہے وہ فلسطینیوں کی آزادی کی حمایت جو ہے وہ ایک اہم جز جو ہے وہ بن گئی تھی. اور اس کا اندازہ پھر اس سے بھی لگتے ہیں کہ جو مفتی اعظم تھے فلسطین کے، ان کا نام تھا مفتی امین الحسینی. تو یہ مفتی امین الحسینی جو تھے، یہ جب انگریزوں نے فلسطین جو ہے اس پہ قبضہ کر لیا تھا اور اس کے خلافت عثمانیہ کے حصے بکھرے ہو گئے تھے، تو وہاں پہ فلسطینی جو اس قبضے کے خلاف بات کرتے تھے، ان کی فوجی عدالتوں میں مقدمے چلائے جاتے تھے، ان کی گردنیں اڑائی جاتی تھیں اور اسی طرح کا ظلم کیا جاتا تھا جس طرح یہاں پہ 1857 کی جنگ آزادی کے مجاہدوں کے ساتھ کیا گیا تھا. تو یہ مفتی امین الحسینی نے قائد اعظم کو خط لکھے اور کئی خطوط ہیں وہ، جن میں انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے اور آپ اس پہ آواز بلند کریں. تو انہوں نے مسلم لیگ کے جلسوں کے اندر آوازیں بلند کیں، وہ وائس رائے سے ملے، وائس رائے کو انہوں نے خطوط لکھے. لیکن وائس رائے کا جواب بڑا جو ہے وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، ان کی وجہ سے دہشت گردی ہو رہی ہے وہاں پہ، جو موقف عمومی طور پہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے آزاد آزاد پسندوں کے حوالے سے. تو قائد اعظم جو تھے انہوں نے پھر جو تحریک پاکستان ہے اس کے اندر بھی شک میں یہ شامل کیا گیا. تو قائد اعظم جو ہے ان کا بڑا واضح موقف تھا. یعنی یہ جو 23 مارچ 1940 کی قرارداد پاکستان ہے، جی جی اس میں بھی فلسطین کا جی ذکر جی اس موجود میں ہے. بھی فلسطین کا ذکر ہے. دیکھیں کہ یہ جو پاکستان کا جو جس کو ہم کہتے ہیں پہلا مائل سٹون ہے، اس پہلے مائل سٹون کے اندر جو ہے وہ فلسطین کے ذکر ہے، فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا جو تحریک آزادی کی جو تحریک ہے وہ ہے کہ ہمیں پاکستان، یہ ساری جڑی ہوئی ہے فلسطینیوں کی آزادی کی تحریک سے. اس کا بڑا کلوز لنک ہے. اچھا، اس کا میں نے کچھ اعداد و شمار نکالے تھے تو اس میں یہ پتہ چلا کہ 1933 سے لے کر 1946 تک مسلم لیگ نے کوئی 18 کے قریب قراردادیں فلسطینیوں کے حق میں پاس کیں. تو اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مسلسل اس کے اوپر اظہار خیال کرتے رہے ہیں اور آواز اٹھاتے رہے ہیں. جی جی 13 رجب کو یوم فلسطین منایا جاتا تھا. مسلم لیگ مناتی تھی اور پورے ہندوستان کے اندر جلسے ہوتے تھے جن کے اندر فلسطینیوں کے لیے فنڈ ریزنگ کیا جاتا تھا. آپ دیکھیں کہ اس وقت جو شہزادہ عثمان ہیں اس کے حیدرآباد دکن کے، ان کی شادی جو ہے وہ اس جو خلافت ہے اس خلیفہ ہیں ان کی بیٹی سے ہوئی. اور وہ صرف اس لیے کی گئی کہ یہ جو تحریک خلافت کے اندر مسلمانوں کی جو حمایت تھی فلسطین کے لیے، ترک خلافت کے لیے اور عربوں کی حمایت کے لیے، تو اس کے ساتھ ایک سولیڈریٹی کے لیے جو ہے وہ رشتے بھی جوڑے گئے. تو یہ سارا جو آغاز ہے، آپ دیکھیں کہ مولانا محمد علی جوہر ہیں جو تحریک خلافت کے بہت بڑے لیڈر تھے. ان کا انتقال تو لندن میں ہوا، لیکن شاید یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ان کی تدفین یروشلم میں ہوئی ہے اور مسجد اقصیٰ کے ساتھ ہوئی ہے. اور وہاں پہ جوہر ہندی جی جی لکھا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں ایک غلام ملک میں دفن ہونا نہیں چاہتا، تو اس لیے وہ جا کے وہاں یروشلم یا بیت المقدس میں دفن ہوئے. جی جی تو اس کے بعد دیکھیں جب پاکستان بن گیا تو لیاقت علی خان امریکہ گئے تو ان سے سوال کیا گیا وہاں پہ امریکی بزنس مینوں نے کہ آپ کیا اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے. تو لیاقت علی خان کا جواب بڑا دلچسپ تھا. ان کا جنٹل مین آور سول از ناٹ فار سیل.
تو ایک بڑا موقف رہا ہے. اور اچھا یہی موقف جو ہے آپ دیکھیں کہ گاندھی کا بھی تھا، نہرو کا بھی تھا. یہ سارے جو انڈیپینڈنس کی لیڈرشپ تھی، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی تھی، اسرائیل کے فیور میں نہیں تھی. تو یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے. لیکن اب جو آج کا ہندوستان ہے یا انڈیا ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ بالکل ہی اس کے الٹ صورتحال ہے. اور اس وقت انڈیا دنیا کے ان چند گنے چنے ملکوں میں شمار ہوتا ہے، 2-4 ملکوں میں، جہاں پہ 50% سے لوگ اسرائیل کے حامی ہیں. ورنہ دنیا کے تقریباً ہر ملک میں اکثریت جو ہے وہ اسرائیل کی پالیسیوں پہ تنقید کرتی ہے. لیکن انڈیا اس وقت ایک ملک اس طرح کا ہے جہاں پہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں. تو یہ ایک عجیب و غریب ایک ٹرن آف اچھا ایونٹس ہے. آپ دیکھیں کہ اس کی جڑیں، جب قائد اعظم نے وائس رائے کو خط لکھا سیکنڈ ورلڈ وار میں، تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہماری ہندوستانی فوجیں ہیں انہیں فلسطین میں استعمال نہیں کریں گے. تو اس نے جواب لکھا کہ نہیں، ہم کسی مسلم ملک کے خلاف استعمال نہیں کریں گے. لیکن وہیں جو اسرائیل کا قیام ہے اس میں سب سے اہم جو کردار ہے وہ ہندوستانی فوجیوں کا ہے. حیفا میں مختلف جگہوں پہ ہندوستانی فوجی جو لڑے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہاں مارے گئے، ان کی یادگاریں آج بھی موجود ہیں. اور اب جو بی جے پی کی لیڈرشپ ہے، یہ ان یادگاروں اور ان قربانیوں کے ساتھ اپنا لنک جو ہے وہ ڈیولپ کر کے اسرائیل کو بتاتی ہے کہ آپ کی آزادی میں ہمارا کردار ہے اور ہمارا خون شامل ہے. آپ دیکھیں کہ جب اسرائیلی وزیر اعظم دلی میں آئے تو انہوں نے وہاں ایک یادگار کا جو ہے وہ افتتاح کیا، اور اسی طرح کی یادگاروں کے افتتاح جو ہے انہوں نے جا کے وہاں کی ہے. تو یہ ایک لنکیج بی جے پی ڈیولپ کر رہی ہے. حالانکہ اس وقت کی جو نیشنلسٹ لیڈر تھی ہندوستان کی آزادی کا، وہ اپنا لنک اسرائیل کے ساتھ ڈیولپ نہیں کرتی تھی. بہت بہت شکریہ جی کہ آپ نے اپنے خیالات سے ہمیں مطلع کیا اور بہت ہی قیمتی معلومات آپ نے فراہم کی. ایک بار پھر بہت شکریہ.